علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدر گرامی قدر و معزز حاضرین، الحمدللہ حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی آلہ الطاہرین و اصحاب الصابرین۔ قال اللہ تعالی انما توفون اجورکم یوم القیامہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذکروا محاسن موتاکم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کا اجر دے گا، اور فرمایا کہ جو جہنم سے بچ گیا اور جہنت میں داخل ہو گیا اصل میں وہی کامیاب ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مرنے والوں کی خوبیاں بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے حکیم عبدالوحید سلمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کہ وہ ایک ایسے فرد فرید مرد حمید تھے جنہیں رجل رشید بھی کہا جا سکتا ہے۔ ان سے ملتے وقت اپنائیت کے حالے جیسا ایک احساس ہوتا تھا، جھکی آنکھیں، دھیمی آواز، شیریں لہجہ اور مکمل توجہ سے گفتگو کرتے۔ جماعتی و تنظیمی احباب کے ساتھ ساتھ اہل دین سے بھی غایت درجہ احترام و انہماک سے ملاقات کرتے۔ مریضوں کے ساتھ محبت و شفقت سے پیش آتے۔ مریض کی تشخیص و تجویز کرتے وقت اس کی استطاعت کا بھی خیال رکھتے، اور اگر محسوس فرماتے تو مریض کا خیال خود بھی فرماتے۔ یہ ان کے آباء و اجداد کا ایسا طریق تھا جسے ان کا خاندانی ورثہ بھی کہا جا سکتا ہے، اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بھی۔ رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اہل اللہ سے عقیدت اور نیازمندی کا تعلق رکھتے تھے، اور گاہے گاہے حصول برکت اور اصلاح قلب کے لیے اصحاب صفا کے حاضی بھی دیتے تھے۔ اگر ان باصفا شخصیات میں سے کوئی بزرگ ہمارے گھر کو قدوم میمنت سے مشرف فرماتا تو حضرت والد صاحب سارے علمی کام چھوڑ کر ان اصحاب کی مجالس میں ترجیحاً وقت صرف کرتے۔ بدو شعور ہی سے حضرت والد صاحب کی زبان سے حکیم عبدالوحید رحمہ اللہ کے دادا مولانا محمد سلمان روڑی والے رحمۃ اللہ علیہ کا احترام و عقیدت کے الفاظ سے ذکر خیر سنتا رہا کہ مولانا محمد سلمان رحمۃ اللہ علیہ کا سرابہ صبغۃ اللہ یعنی علم و عمل اور خدمت اسلام و عوام میں رنگا ہوا تھا۔ مولانا حکیم عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ انہی کے اکلوتے فرزند گرامی تھے۔ حضرت والد صاحب کا ان سے تعارف ہوا، پھر روابط پہلے بنے، پھر بڑے اور تاحیات استوار رہے۔ مولانا حکیم عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا مودودی رحمہ اللہ کی تحریروں سے متاثر ہو کر مولانا کی دعوت پر جب پٹھان کوٹ گئے تو واپسی پر ان کا تأثر عقیدت میں بدل چکا تھا، اور پھر حکیم صاحب رحمہ اللہ نے مولانا مودودی کی دعوت کے داعی بھی بن گئے۔ چنانچہ 1941 کو لاہور میں ہونے والے جماعت اسلامی کی تاسیسی اجلاس میں حکیم عبداللہ صاحب نہ صرف خود تشریف لائے بلکہ اپنے دوست مولانا محمد عطاء اللہ حنیف کو ان کے شاگرد مولانا محمد اسحاق بھٹی کو بھی ساتھ لے کر آئے۔ قیام پاکستان کے بعد والد صاحب جب لاہور منتقل ہوئے تو محترم حکیم صاحب کی ہمارے گھر تشریف آوری کا دھندرکا بھی یاد ہے کہ دونوں دوستوں کا تعارف، رابطہ اور تعلق دین اور مسلک کی بنیاد پر تھا جو تعدم واپسی برقرار رہا۔ حکیم صاحب تقریباً 1951 میں جماعت اسلامی سے علیحدہ تو ہو گئے، لیکن دین کی دعوت اور اس کے نفاذ کی تمنا ان کی زندگی بھر کا مشن رہا۔ حکیم صاحب ان چند نفوس مطمئنہ میں سے تھے جنہوں نے دین پڑھا، اس پر عمل کو مقصد حیات جانا، اس کی تبلیغ کی ذمہ داری جانی اور خدمت عوام کو فرض جانا۔ آج کے صاحب تذکار حکیم عبدالوحید سلمانی رحمہ اللہ انہی حکیم صاحب محترم کے فرزند ارجمند تھے۔
انہوں نے گھر ہی سے دین کی بنیادی تعلیم یعنی ترجمہ قرآن اور علم و عمل کی روشنی حاصل کی، پھر دین سے ربط و تعلق میں قرآن و حدیث کے مطالعے سے اضافہ کرتے رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے خاندانی ورثہ یعنی علم طب بھی حاصل کیا اور عصری علوم کے لیے بی فارمیسی میں داخلہ لیا۔ آخری امتحان میں ٹائیفائڈ کے باعث شرکت نہ کر سکے، لیکن بی اے بھی کر لیا اور ایم اے اسلامیات۔ ذریعہ معاش کے لیے انہوں نے ادارہ مطبوعات سلیمانی کی ذمہ داری اٹھانے کے فیصلے کیا کہ اس نام پر طویل عرصہ سے ان کے والد گرامی کی تصنیفات خصوصاً کتب خواص شائع ہوتی تھیں، جن کو حکیم عبدالوہی صاحب نے الگ الگ شائع بھی کیا اور بعد میں ان کے مجموعے بھی شائع کیے۔ حکیم صاحب نے ان کے معیار طباعت و کتابت کو بہتر بنا کر مارکیٹ کے ہم آہنگ کیا، پھر مطبوعات کو علم طب تک ہی محدود رکھنے کی بجائے ان میں ادبی، تاریخی، سیاحتی کے علاوہ آپ بیتیوں کا اضافہ کیا اور مختلف دینی موضوعات حتیٰ کہ سیرت جیسے شیریں اور بابرکت موضوع کا اضافہ بھی کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے خاندانی پیشہ یعنی طبابت و حکمت کا فن شریف خود بھی جاری رکھا اور اپنے بیٹوں کو بھی پڑھایا اور ان میں مہارت حاصل کرنے کی رہنمائی تربیت کی۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حکیم صاحب نے اپنے خاندانی حسنات کو بھی برقرار رکھا اور اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنے۔ مثلاً ایک عرصہ تک وہ جماعت اسلامی سے منسلک بلکہ اس کے مقاصد کی احیاء کی تقداس کرتے رہے۔ جماعت کے ساتھ ان کی رائے جب ہم آہنگ نہ ہوئی تو وہ خاموشی سے مولانا نعیم صدیقی رحمہ اللہ کی تحریک اسلامی میں شامل ہو کر اپنے نظریہ اقامت دین کی کوشش میں لگے رہے۔ کم و بیش 35 سال تک اپنے علاقے کی مسجد الحدیث میں خطبہ جمعۃ المبارک بھی دیتے رہے۔ ماہ نامہ الخطیب میں طویل عرصہ سے خطباء کی رہنمائی کے لیے ہر شمارے میں ان کی ایک تحریر بھی ہوتی تھی۔ کچھ عرصہ قبل وطن عزیز میں لادینیت کی بعد سرسد کے طوفانی تھپیڑے سے ایک ناکردہ جرم میں انہیں سنت یوسفی سے بھی گزرنا پڑا۔ اس ہوائے تند و تیز میں بھی وہ ثابت قدم رہے، لیکن بفضل تعالیٰ بعون ہی انہوں نے وقار و ثابت قدمی کے ساتھ اس آزمائش سے عند اللہ اجر و ثواب کے حقدار ہوئے۔ حدیث شریف کے مطابق انما الاعمال بالخواتیم کی خوشبختی انہیں نصیب ہوئی کہ ظہر کی نماز کا وضو کرنے کے بعد ہی بارگاہ صمدی میں ان کو بلاوا آ گیا۔ اللہ اکبر، یہ لوٹنے کی جا ہے۔ اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ، آمین۔ السلام علیکم۔